السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت العلماء یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ الف اور حمزہ میں فرق کا پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ بچہ یہ سمجھ سکے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے۔ جب استاذ کے ذہن میں فرق ہوگا تو بچہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا۔ اگر استاذ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، کیسے فرق ہے، تو بچے کو بھی نہیں سمجھا سکے گا۔ پہلا فرق وہ لکھنے کا ہے کہ الف کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، اور وہ شکل جو تختی نمبر 1 مفردات میں پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھا الف، یہی شکل ہے، یہ اس کی اصلی شکل ہے، اس کے علاوہ دوسری شکل میں نہیں آ سکتا۔ جبکہ حمزہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، الف کی شکل میں آ سکتا ہے، واو کی شکل میں آ سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ حرکات ہوتے ہیں، نہ کڑی حرکات ہوتے ہیں، نہ تنوین، حتیٰ کہ وہ جزم جو ساکن کی علامت ہے وہ بھی الف کے اوپر نہیں آتی۔ اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر حرکات بھی آ سکتے ہیں، کڑی حرکات بھی آ سکتے ہیں، تنوین، سکون، سب کچھ اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ جہاں پر اگر الف کی صورت میں ہے لیکن اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ الف خالی تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا۔ جہاں الف سے پہلے زبر نہ آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جیسے کہ تجوید کے قواعد میں آپ نے حمزہ وصلی اور قطعی، اور قرآن پاک میں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو پھر پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے۔ تو اس لیے الف خالی بھی ہوگا اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا۔ الف سے پہلے اگر زبر نہیں ہے، زیر یا پیش ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ جبکہ حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ اگلا فرق یہ ہے کہ الف درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، شروع میں الف نہیں آ سکتا۔ جیسے کانا ہے، کانا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، اب یہ الف درمیان میں آیا۔ اسی طرح با الف زبر با، یہ الف آخر میں آیا، شروع میں الف نہیں آ سکتا۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف کی شکل میں آئے، خالی بھی ہو لیکن وہ شروع میں آئے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اور پھر وہی بات کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا قطعی ہے، اس کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ الف درمیان میں اور آخر میں آ سکتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آ سکتا۔ حمزہ جو ہے وہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں، ہر طریقے سے آ سکتا ہے۔ اگلا جو پانچواں فرق ہے وہ تلفظ کے اعتبار سے ہے کہ الف بغیر جھٹکے کے بہت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے با الف زبر با، اب با کے بعد یہ آواز تھوڑا سا ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، اور بغیر جھٹکے کے یہ الف کی آواز ہے۔ اور اگر حمزہ ہو تو وہ جھٹکے کے ساتھ، سختی کے ساتھ حمزہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے کاف حمزہ زبر کا، با حمزہ زبر با۔ تو یہ تلفظ کا فرق ہے کہ الف جو ہے وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ وہ جھٹکے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ آج کا سبق کہ الف اور حمزہ میں ہم نے آج 5 فرق پڑھ لیے ہیں۔ ان 5 فرقوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہم اس شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے۔ تو یہ 5 علامات یا 5 فرق، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔